گلگت بلتستان میں جب بھی اپنے حق کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے تو ان لوگوں کو شیڈول 4 میں کر دیا جاتا ہے۔ بدبختی یہ ہے کہ آج اسمبلی کا ممبر ہوتے ہوئے میں شیڈول 4 کا حصہ ہوں۔ وہ اس لیے کہ ہم ایکٹیویٹی کرتا ہے، ہم قوم کی بات کرتا ہے اور گلگت بلتستان کی مظلومیت محکومیت کے ہم ذکر کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گلگت بلتستان کے حقوق کی بات کرتا ہے، ان کو شیڈول 4 میں ڈال کر یہ لوگ ان کے آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ پچھلے سال الیکشن میں بھی خان صاحب نے کہا تھا عبوری صوبہ، تو ابھی تک عبوری بن رہا ہے، آئینی بن رہا ہے۔ کہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم گلگت بلتستان کو عبوری طور پر ہم صوبہ بنائیں گے، تو وہ ابھی تک بنانے میں ناکام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہما مرتضیٰ اسلام آباد ٹی وی سے، اور آج میں آپ کے لیے پروگرام لائی ہوں جس میں ہمارے گیسٹ ہیں جی بی اسمبلی کے ممبر، پی 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 کے رہنما غلام شہزاد آغا، جو کہ سابق رہنما ہیں بی ایس ایف کے، اور ان کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم، السلام، کیسے ہیں آپ؟ اچھا، آج آپ سے ہم بات کریں گے جی بی میں جو حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کی، تو اور آپ کا تعلق ہے پی 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 سے، تو یہ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اسلام آباد ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ گلگت بلتستان میں حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی حکومت ہے، بلکہ وہ کٹ پتلی ایک نظام لایا ہوا ہے اور وہ عوامی مینڈیٹ سے نہیں آیا ہے۔ بہت سارے ممبران ایسے ہیں جو کہ ہماری پبلک کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر وہ اسمبلی میں آیا ہوا ہے۔ بہت سارے مشیر اور بہت سارے جو ایڈوائزر ہیں، ہمارے منسٹرز ہیں، جنہوں نے ہمارے حقوق پر شب و خون مار کر، خاص کر میں حلقہ 2 کا ذکر کروں گا، گلگت کا وہ منسٹر بنایا ہے جو کہ ہمارے پبلک کے جو مینڈیٹ ہے اس کے پر شب و خون مار کر یہ لوگ اسمبلی میں پہنچے ہیں، تو ان کی کارکردگی ابھی تک صفر ہے۔ جس طرح وفاق میں ان کا دعویٰ تھا کہ 100 دنوں میں یہ چیزیں ہوگی، وہ نہیں ہو سکا، تو گلگت بلتستان میں یہ کیا کارکردگی دکھا سکتا ہے؟ ان کی کارکردگی یہ ہے کہ جھنڈے لہرا کر اور فیول لگا کر مختلف سیر سپاٹوں میں یہ لوگ مصروف ہے، اور گلگت بلتستان کے اندر حکومت نامی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہے، اور پورے گلگت بلتستان کے نظام کو بیوروکریٹس کے رہن کرم پر چھوڑا ہوا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں آگے آنے والے دنوں میں بھی ان کی کارکردگی ایسی ہی رہے گی، کیونکہ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ حکومت صرف جھنڈے لہرا کر چلنے والی چیزیں ہیں، وہ صرف جھنڈے لہراتے ہوئے نظام ان کا چل رہا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ پی 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 کا ایک نعرہ حق حاکمیت اور حق ملکیت، اس پہ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک مستحکم اور بہت بڑی جماعت ہے، اور اس پچھلے دنوں کی جو الیکشن ہوا گلگت بلتستان اسمبلی کا، تو اس میں زیادہ تر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کو کم ووٹ ملی، اجتماعی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیں اکثریت ملی ہے۔ تو ساتھ ساتھ ہمارا یہ نعرہ تھا، ہمارے سلوگن تھی جس کے اوپر ہم نے عوام سے مینڈیٹ حاصل کی، جس میں حق حاکمیت حق ملکیت ہے، جس میں ہم حق حاکمیت کا یہ ہے کہ بحیثیت حاکم بحیثیت حکومت کرنے کا جو جواز ہے وہ گلگت بلتستان کے واسیوں کو ہے۔ اسی طرح جو ملکیت کی بات ہے، آج تک ابھی تک ہم اپنے زمینوں کی ملکیت ہمیں حاصل نہیں ہے، جو دریا ہم سے گزرتے ہیں ان کی ملکیت ہمارے پاس نہیں ہے، اور جو معدنیات ہمارے پاس ہمارے گھروں کے سامنے معدنیات کے ذخائر موجود تھے وہ ان کی ملکیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ایشو اٹھایا کہ ان کی ملکیت ہمارے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ گلگت بلتستان کے جتنے زمین اراضی موجود ہے اس وقت، ریگستان، پہاڑ یا جتنے بھی چیزیں ہیں، وہ بحیثیت خالصہ سرکار یہ لوگ پکارتے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موٹو رہا ہے، اور ان کا یہ دعویٰ، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ گلگت بلتستان میں کوئی بھی زمین کا کوئی ٹکڑا خالصہ سرکار نہیں ہے، اس کی ملکیت ہمارے پاس ہے، ہم اس کے مالک ہیں۔ تو اس ملکیت کے لیے ہمارے اس دعویٰ کو ہم لے کے ہمارے اسمبلی میں آئے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے جو صوبائی جو قیادت ہے، خاص کر امجد ایڈوکیٹ نے، ان کی سربراہی میں ہم نے ایک بل بنائے جس کو حق ملکیت حق حاکمیت کے نام سے ہم نے بل جمع کی ہے اسمبلی میں۔ وہ ابھی تک اس بل کو اسمبلی فلور پر لانے میں یہ لوگ کا ناکام ہے۔ یہ لوگ جھجک رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کی کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جائے۔ اچھا، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پوری طور پر لے کے آئیں تاکہ ہم اس کے اوپر بحث کریں، ایک بل پاس کیا جا سکے۔ کل 1 نومبر تھی، گلگت بلتستان کی آزادی کا دن تھا، اس کے حوالے سے کچھ بتائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سی آزادی، کیسی آزادی، کس سے آزادی؟ دیکھیں، گلگت بلتستان کی تاریخ یوں ہے کہ گلگت بلتستان ایک جمہوریہ گلگت کے نام سے 16 دنوں کی ایک آزادی ہمارے پاس رہی،
جس کے اوپر شب و خون مارا گیا، اور اس آزادی کے اوپر شب و خون ماری، اور ساتھ ساتھ پھر ہمیں 16 دنوں کے بعد ہمیں دوبارہ غلامی کی زندگی ہم آج گزار رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 74 سال ہو گئے، 74 ایئرس، جو کہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے. ہم بے آئین اور بغیر کسی آئین کے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایک 16 دنوں کی ہماری آزادی ہے، اس آزادی کو تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو پورے گلگت بلتستان کو خاص کر 1 نومبر کے حوالے سے میں آج یہ کہوں گا کہ جو ہماری جو حکومت ہے، میں نے پہلے بھی کہا حکومت نامی تو کوئی چیز ہمیں اس لیے نظر نہیں آ رہی کیونکہ 1 نومبر کو جو فنکشن بڑے لیول پر حکومت صوبائی حکومت کیا کرتے تھے، آج وہ اپنی اس 1 نومبر کے حوالے سے جو ایکٹیویٹی ہے اس کو بھی کرنے میں یہ لوگ ناکام رہے. اچھا، ایک سوال میں نے کرنا ہے کہ جی گلگت بلتستان میں جب بھی اپنے حق کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے تو ان لوگوں کو شیڈول 4 میں کر دیا جاتا ہے. اس کا ذرا جواب دیں، یہ کیا سین ہے؟ خیر دیکھیں، میں آج اسمبلی کا ممبر بھی ہوں، میں ایکٹیوسٹ ہوں پولیٹیکلی، اور میں سوشل ورکر بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے میں اسمبلی کا ممبر ہوں. لیکن بدبختی یہ ہے کہ آج اسمبلی کا ممبر ہوتے ہوئے میں شیڈول 4 کا حصہ ہوں. وہ اس لیے کہ ہم ایکٹیویٹی کرتا ہے، ہم قوم کی بات کرتا ہے، اور گلگت بلتستان کی مظلومیت محکومیت کے ہم ذکر کرتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً گلگت بلتستان کے ہر فورم پر ہم آواز اٹھاتے ہیں. تو یہ گلگت بلتستان کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گلگت بلتستان کے حقوق کی بات کرتا ہے، ان کو شیڈول 4 میں ڈال کر یہ لوگ ان کے آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن نہ وہ آواز دبے گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ شیڈول 4 کا بھی نظام چلتا رہے گا، اس کا ہم مقابلہ کرتے رہیں گے. تو آپ تو اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس پہ آواز نہیں اٹھائی کہ یہ شیڈول 4 یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ آواز اٹھائیں ہم نے، اس کے اوپر باقاعدہ اپیل ہوتا ہے، وہ اپیل ہم نے جمع کی، لیکن اس اپیل کے اوپر ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی ہے. تو میں سمجھوں گا کہ گلگت بلتستان کی وہ طاقتیں، جو طاقتیں وفاق کے اندر بھی ہیں، وہ طاقتیں گلگت بلتستان میں پنپنے والی اور آواز بلند کرنے والی شخصیات کو، آواز بلند کرنے والے فورمز کو، اور آواز بلند کرنے والے افراد کو جو ہے نا دبانے کے لیے یہ شیڈول 4 ایک بہترین طریقہ ہے جس کے تحت ان کو زد و کوب کیا جاتا ہے. اچھا، اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے بارے میں بتائیں. دیکھیں، اسٹیٹ سبجیکٹ رولز یہ واضح ہے کہ کوئی بھی نظام اسٹیٹ کے بعد ہی آ سکتی ہے، لیکن گلگت بلتستان اس وقت اسٹیٹ نہیں ہے، بلکہ ایک جبری طور پر ایک صوبے کی شکل دی گئی ہے. جب کشمیر طرز کی ہمیں حکومت بنے گی تو ہم اس کو ریاست سمجھیں گے. جب اس طرح کی حکومت بننے کے بعد ریاست بنے گی، ریاست کے اندر پھر اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہوتا ہے. تو اسٹیٹ سبجیکٹ رول تو پہلے بھی ہمارے اوپر وہ قانون تو نافذ تھے، اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اس کو جو ہے نا وہ پاؤں تلے روندا جا رہا ہے. تو ہم ہر وقت ہر فورم پہ یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی زمینوں کو اور گلگت بلتستان کے اراضیات کو، گلگت بلتستان کی پراپرٹیز کو تحفظ دینے کے لیے اسٹیٹ سبجیکٹ رول ایک اہم رول ہے. اچھا جی، بھی کونسل، ابھی کونسل کے انتخابات ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ گلگت بلتستان کونسل کا بھی 12 تاریخ کو الیکشن ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی امیدوار ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے امیدوار ہے، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی امیدوار ہے. ہر کوئی اپنے بساط کے مطابق کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ 4 تو کنفرم سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو جائے گی. 2 سیٹیں انشاءاللہ، ایک سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوں گی، ایک سیٹ جو ہے نا وہ شاید آزاد لے کے جائیں. اس میں انشاءاللہ ہم اپنا رول جو پاکستان تحریک پیپلز پارٹی کے لیے کیا جا سکتا ہے، وہ رول انشاءاللہ ہم اپنا پلے کریں گے. اگلے الیکشن میں پی 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 کی کیا پوزیشن ہے؟ اگلے الیکشن میں دیکھیں، پاکستان کے اندر جتنی بھی حکومتیں آئی ہے تو وہ ان حکومتوں کو آنے سے پہلے ایک ماحول کو ترتیب دی جاتی ہے، ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے. تو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ ماحول مل رہا ہے. جیسے کہ کے پی کے کو آپ اٹھا کے دیکھیں، بہت سارے لوگ تحریک انصاف چھوڑ کر، جو حکومت ان کی ہوتے ہوئے تحریک انصاف کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے اور پارٹیز کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی کی طرف ان کی توجہ آ رہی. تو اسی طرح سندھ کے اندر آپ اٹھا کے دیکھیں، اسی پنجاب کے اندر بہت سارے لوگ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوں گے، اور جب وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی بلوچستان میں. اچھا، ایک بڑا پچھلے سال الیکشن میں بھی خان صاحب نے کہا تھا عبوری صوبہ، تو ابھی تک عبوری بن رہا ہے، نہ آئینی بن رہا ہے، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم گلگت بلتستان کو عبوری طور پر ہم صوبہ بنائیں گے، تو وہ ابھی تک بنانے میں ناکام ہیں. اور ہمیں خاص کر اسمبلی کے ممبران سے انہوں نے کہا کہ آپ لکھ کے دے دیں، آپ قرارداد بھیجیں. تو ہم نے اپنی جو ذمہ داری تھی اسمبلی کے باعزت اسمبلی کے ممبران کی، تمام جو اپوزیشن کے ممبران تھے،
خاص کر اپوزیشن لیڈر کا بہت بڑا رول ہے اس میں. انہوں نے تمام اپوزیشن کے ممبران کو ایک جگہ جمع کرنے کے بعد ہم نے اس قرارداد کی ہم نے حمایت کی. لیکن وہ قرارداد میرے خیال سے جو پہلے ضائع ہوئی ہیں اسی طرح ہمیں لگتا ہے کہ ان کی حکومت میں گلگت بلتستان کو کوئی حقوق نہیں ملیں گے. یہ تھے ہمارے ساتھ گلگت بلتستان اسمبلی کے ممبر شہزاد آغا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.